الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز مکرم جناب حضرت قبلہ عبد المجید شاہ صاحب، امام و خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اور حضرت علامہ غلام یاسین صاحب، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی روح، اسلام کی جان ادب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب حضور کے صحابہ کو سکھایا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو سارے کام چھوڑ کے حاضر ہو جایا کرو۔ اللہ خود تو کہیں نہیں بلاتا تھا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو اپنا بلانا قرار دیا ہے، اور ادب یہ سکھایا کہ جب بھی میرا محبوب آواز دے تو تم کچھ بھی کر رہے ہو، ہر کام چھوڑ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہونا تمہارے اوپر فرض ہے۔ ایک صحابی سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، تو بخاری شریف میں وہ واقعہ لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آواز دی، وہ تھوڑی دیر کے بعد آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے آواز جو دی تھی فوراً کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے عرض کیا، حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے یہ آیت پڑھی، فرمایا قرآن میں نہیں پڑھتے ہو کہ جب اللہ اس کا رسول بلائیں تو سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ؟ نماز چھوڑ کے آ جانا چاہیے تھا۔ ماں باپ کے لیے اور مرشد کے لیے نفل نماز توڑ کے آ جانا چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ اور مرشد کا بلانا نفلوں سے بڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض توڑ کے آ جانا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یہ فرضوں سے بڑا ہے۔ یہ ادب کی ایک مثال دی قرآن میں سے، اور اس کی تصدیق حدیث میں سے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن شریف میں آتا ہے کہ مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیویوں سے کوئی نکاح کرے، اس سے نبی پاک کو اذیت، تکلیف، حضور کی بے ادبی ہوگی۔ یہاں بھی ایک مسئلہ بتا دوں، بعض لوگ شرارتی ہوتے ہیں۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا، پیر مر جائے تو پیر کی بیوی سے اگر وہ نامحرم ہو تو نکاح جائز ہے۔ اب شرعی فتوے وہ بتا رہا تھا۔ یہ ہوتا ہے خشک آدمی۔ میرے بھائی، شرعی طور پر پیر کی بیوی سے نکاح جائز بھی ہو، اگرچہ نبی پاک کا مقام اور ہے، پیر کا مقام اور ہے، لیکن ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ چاچی سے نکاح کر لینا، وہ نامحرم ہے، غیروں سے آئی ہوئی ہے، رشتے میں وہ آ سکتی ہے۔ مامی سے نکاح کر لینا، تائی سے نکاح کر لینا، شرعی طور پر باقی تقاضے دیکھیں تو جائز ہے، لیکن ہمارے اعلیٰ حضرت تک نے لکھا ہے کہ ان سے نکاح کرنا جواز کے باوجود بے ادبی ہے۔ معاشرے میں کچھ تمیز سکھاؤ، لوگوں کو حلالی بناؤ اور خود بھی حلالی بنو۔ بدتمیز آدمی اگرچہ لاکھ کلمہ پڑھتا رہے اور اس پر کفر کا فتویٰ نہ بھی لگتا ہو، این اندیشہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا بندہ کافر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ میں عند اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ جن لوگوں کے مزاج ہی شیطان ہوتے ہیں، وہ بدتمیزی کے سوا نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں۔ اور دیکھیے، قرآن شریف میں ایک اور جگہ آتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی مومنوں کو زیادہ پیارا ہے۔
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ میری ایک آدمی شرارتی تھا، اس سے بات ہوئی، میں نے کہا یار مومنوں کی مائیں ہیں حضور کی بیویاں، تو وہ کوئی چگھنے والا میراثی ذہن کا بندہ تھا، مجھے کہنے لگا ماں مترئی بھی ہوندی ہے۔ وہ کسی خاص مذہب کا آدمی تھا جس میں حضور کی بیویوں کو گالیاں دی جاتی ہیں، کہنے لگا جی ماں تے مترئی بھی ہوندی ہے۔ میں کہدا مطلب ہے تیرے مذہب دے مطابق ماں مترئی ہوندی تو بعد پیو بھی متریا ہوندا سی، تو نبی پاک نو سکا پیو بھی نہیں مندا۔ بھائی ایسے کو تیسا، پھر جواب یہی بنتا ہے نا، سنیاں دے الحمدللہ او سکے روحانی باپ پوری کائنات دن، تو اتھے متریا شتریا نہیں چلدا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، میرے نبی کے سامنے اس طرح اونچا نہ بولا کرو، اور میرے محبوب کے لیے ایسی آواز منہ سے نہ نکالو جس طرح ایک دوسرے کے لیے صد مارتے ہو، بلاوے دیتے ہو، ہوکرے کرتے ہو۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، نبی جب بلائے تو نبی کا بلانا ایک دوسرے کے بلاوے جیسا نہ سمجھا کرو، یہ بلاوا رب کا بلاوا ہے۔ دیکھو میں نے بہت آیتیں آپ کو سنا دی جن کا تعلق ادب سے ہے۔ دیکھیے قرآن اپنے بارے میں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاکی کی حالت میں ہاتھ لگاؤ، پلید اور بغیر جسم والا بندہ قرآن کے متن کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ادب ہے کہ نہیں؟ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب کرے گا تو وہ بندہ متقی ہوگا۔ ادب والی آیتیں قرآن میں گننے سے نہیں گنی جاتی۔ میرے عزیزو، ادب اسلام کی روح ہے، اللہ کا ادب، قرآن کا ادب، نبی پاک علیہ السلام کا ادب، شعائر اسلام، جو چیزیں اسلام کی پہچان، مسجد کا ادب، صفا مروہ کا ادب، کعبہ کا ادب۔ میں ایک دفعہ 2005 میں مدینہ منورہ حاضر تھا، تو میں باہر مسجد نبی شریف کے حرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلا تو وہاں کچھ دکانیں تھیں، اکا دکا نا، کتابوں والی دکانیں، اب بھی ایسے ہی ہے۔ میں ایک دکان پہ چلا گیا، اتنا موٹا فتاوہ تھا، ایک ہی جلد میں، فتاوہ علماء الحرمین الشریفین، یہ اس کا نام تھا، حرمین شریفین کے علماء کا فتویٰ۔ اس وقت مجھے یاد ہے 1764 صفحے پر ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا، میں نے ایسے پھرولا کھڑے ہو کے، تو میں نے خریدا نہیں تھا وہ، میں نے وہاں اس کو دیکھا، اتفاق سے اس صفحے پہ ایک مسئلہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ حرم شریف میں وہاں کے علماء کا فتویٰ ہے، ایک سوال کا جواب تھا، وہ فتاویٰ پورا سوال جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ بعض اوقات کتابیں یہ ٹین میں پھینک دیتے ہیں، ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، کوڑا کرکٹ والے ڈبے میں، ٹرالی میں وہ پھینک دیتے ہیں، اور بعض اوقات پکوڑے اور سموسے لفافے میں ڈال کے دیتے ہیں، اس لفافے کے اوپر عربی لکھی ہوتی ہے یا آیت یا حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ یہ سوال ہوا مکہ مدینہ کے علماء پر، یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا۔ وہ جواب دے رہے ہیں کہ ایسا کرنا ناجائز ہے، یہ بے ادبی ہے، قرآن حدیث اور عربی زبان اور الف با کی بے ادبی ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دیتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی آیت انہوں نے وہاں پر فٹ کی ہوئی تھی۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے شعار ہیں، ان کی تعظیم کرنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ قرآن کے الفاظ اور اوراق، حدیث کے ورقے اور صفحے، عربی زبان کی تحریر، ہمارے علماء نے بہار شریعت میں حضرت قبلہ علامہ امجد علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کسی کاغذ پر کچھ بھی لکھا ہو، خواہ ابو جہل کا نام لکھا ہو، اس سے استنجا نہیں کرنا چاہیے، کم از کم الف بے تو لکھا ہوا ہے۔ یہ ادب ہے،
بہرحال آیتیں اور حدیثیں ادب کے بارے میں گننے میں نہیں آتی. جو میں نے خطبے میں پڑھی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال، تمہارے عمل، تمہاری نیکیاں سب برباد ہو جائیں گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہاں ایک اور بات بھی ذرا سمجھ لیں. ایک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم جو حضور نے ہمیں سکھائی، دوسرے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم. تعلیم ادھر سے حضور سے ہماری طرف آتی ہے اور تعظیم ہماری طرف سے ادھر کو جاتی ہے. اور تعلیم میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سکھایا جاتا ہے. قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے، باعمل بنایا جاتا ہے، یہ تعلیم ہے. یہاں کیا ہے؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے یہ سارے عمل، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ روزہ، یہ حج، یہ برباد ہو جائے گا. اگر صرف تعلیم کو پکڑا، تعظیم کو چھوڑا، تو یہ ساری تعلیم جو تم حاصل کر رہے ہو، تمہارا سارا کرتا دھرتا، تمہارے اعمال سب کے سب برباد ہو جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے کہ تعلیم کو بھی ماننا ہے، تعظیم کو بھی ماننا ہے، لیکن یاد رکھو تعظیم کا نمبر پہلا ہے، تعلیم کا نمبر دوسرا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تعظیم نہ ہو تو برباد کر دی جائے گی ہمارا سیکھنا، تو اعمال برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہ کیا. اور اپنے سے پہلے والے بزرگوں کا ادب صرف نبیوں کا ہی نہیں، ہر ایک اپنے سے بڑے کا ادب، ماں باپ کا ادب، استاد کا ادب، مرشد کا ادب، صحابہ اور اہل بیت کا ادب، انبیاء کا ادب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب، یہ دین اسلام کی روح ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنی امت کو ایک سبق دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا، وہ قرآن میں موجود ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، اللہ نے پوچھا تمہیں یقین نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کیوں نہیں، مجھے یقین ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرے اللہ میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. یہاں کوئی سوچ سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی یقین نہیں کیا، خدا نخواستہ اللہ پر ایک خدا نخواستہ غلط سوال کیا؟ نہیں، نبی پاک اس کو کلیئر کرتے ہیں. بخاری اور مسلم میں حضور کا فرمان موجود ہے، فرمایا نحن احق بالشک من ابراہیم. اگر کوئی سوچے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی قدرت میں شک کیا تھا تو یاد رکھو ہم زیادہ حقدار ہیں کہ شک کریں. حضور کو کوئی شک نہیں ہے. حضور کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے ادبی سے بچانا، کہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہو اور میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کسی غلط فہمی کا یا بے ادبی کا شکار ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے اس بے ادبی کا دروازہ بند کیا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، یہ سورۃ یوسف کے اندر واقعہ مذکور ہے، تو جب بادشاہ نے بندہ بھیجا تھا کہ جاؤ یوسف کو لے آؤ جیل سے نکال کر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں نہیں نکلوں گا جب تک میرے مطالبات پورے نہیں ہوں گے. نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لو کنت انا لعجبت الداعیہ، اگر میں ہوتا تو میں بلانے والے کے ساتھ چلا جاتا. حالانکہ حضور نے نہیں جانا تھا، ایک خدا نخواستہ حضور نے جھوٹ نہیں بولا، حضور علیہ السلام نے ادب سکھایا. ایماندار آدمی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. دیکھو یہ بھی بخاری میں ہے. ایک اور جگہ پہ اسی بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ایک یہودی مسلمان کے ساتھ بحث کرنے لگا. اس نے کہا ہمارے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں تمہارے نبی سے. مسلمان صحابی نے کہا ہمارے نبی پاک افضل ہیں موسیٰ علیہ السلام سے.
آپس میں جب بحث ہوئی، مسلمان نے یہودی کو تھپڑ دے مارا۔ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کر فرمایا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ پر تفضیل نہ دے۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور بعد میں سارے لوگ ہوش سے جائیں گے، اور جب سب سے پہلے میں اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا اب مجھے یہ نہیں پتا یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے تھے یا ان کا وہ کوہ طور پر بے ہوش ہونا، اس کی جگہ پر ان کو یہاں ہوش دے دیا گیا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، ان کی ایسی فضیلت بیان نہ کرو جس سے ان کی بے ادبی کا شائبہ ہو۔ یہ کتنی میں مثالیں دے چکا ہوں، آیتیں قرآن کے میں نے کتنی ساری پڑھ دی ہیں، ابھی اور بہت تھیں، میں نے اشارٹ کیا ہے ادب کے بارے میں۔ یہ 13 حدیثیں بھی سن لیجئے۔ لا تفضلونی علی یونس ابن متہ، یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت نہ دو۔ وہ جو انہوں نے تبلیغ کی، لوگوں نے ان کو مایوس کیا، آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا تو وہ پھر کشتی میں بیٹھے، واقعہ یاد ہے نا سب کو۔ پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ اس سے یونس علیہ السلام کی کوئی بندہ بے ادبی نہ نکال لے، آپ علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا ان کی بے ادبی کا نہیں سوچنا۔ یہ ایک خاص پس منظر ہے، حدیث کو سمجھنے کے لیے استاد کے پاس جانا چاہیے، ورنہ یہ مطلق لا تفضلونی یہ مفہوم نہیں ہے، یہ تو قرآن سے ثابت ہے فما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور افضل ہیں۔ آقا کیا اتنے سارے نبیوں کا جو آپ دفاع کر رہے ہیں یہ بے ادبی سے بچانے کے لیے آپ ایسا کر رہے ہیں اور ادب سکھانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں کچھ نوجوان چھوکرے نیٹ پر سوار ہیں، اپنے سے پہلے بزرگوں کے بارے میں جو منہ میں آتا ہے وہ الاپ رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور ہدایت ان کے اگر نصیب میں نہیں ہے تو اللہ ان کو مغلوب کرے، اور اس سطح پر بھی وہ اگر نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے۔ اپنے سے پہلوں کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ ساری حدیثیں لے کر ان انبیاء کے بارے میں کوئی مضمون بنا لے، اس قسم کا کوئی چھوکرا، تو وہ ان کے خلاف طرح طرح کی خرافات نیٹ پہ دینا شروع کر دے، تو بے حیا آدمی کے لیے راستہ تو کھلا ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اگر تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو مرضی کرتا رہے، ان لم تستحی فاصنع ما شئت، بے حیا باش بہر چخواہی کن، بے حیا ہو جا اور جو مرضی کرتا رہے۔ حیا ایک پردہ ہے، ایک خیال ہے، جس نے حیا کا پردہ دماغ سے اتار کے پھینک دیا وہ بے حیائی کی کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ غیرت کیا ہے؟ ایک خیال ہے۔ بے غیرتی کیا ہے؟ ایک خیال ہے۔ حیا کیا ہے؟ بے حیائی کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ نفرت کیا ہے؟ غصہ کیا ہے؟ یہ سب ایک خیال ہے، چھوٹی سی پھرکی کی مار ہے یہ ساری چیزیں۔ اللہ کرے پھرکی سیدھی رہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا اس کے پیچ ڈھیلے ہیں، وہ یہی بات ہوتی ہے، پیچ ڈھیلے ہو جائیں تو پاگل آدمی کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ آپ کسی بھنڈ کو قابو کر کے دکھائیں، آپ میراثی سے زیادہ باتیں کر کے دکھائیں، نہیں کر سکتے، وہ جانے نہیں دے گا آپ کو۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ قرآن مومنوں کی مائیں کہتا ہے حضور کی بیویوں کو، تو میراثی نے کیا کہا؟ ماں مترئی بھی ہندی ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ اور تمام اہل بیت کا ادب ہے، ہمیں ان کے ادب کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یاروں کے بارے میں، اپنے پیاروں کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں ایک جیسی باتیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابیوں کو گالیاں نہ دینا۔ تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرو تو ان کے ایک رگ، ایک بک جاؤں کے برابر بھی تمہارا یہ سونا نہیں پہنچ سکتا۔ جب تم دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں دینے والے لوگ تم سے ملیں
فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو کہا کرو اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارتوں پر۔ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں جن کا جنازہ پڑھنا کیسا ہے، ان کو رشتے لینا دینا کیسا ہے، ان کو سلام دینا کیسا ہے؟ سلام تو ہوتا ہے اللہ تجھے سلامت رکھے، حضور فرما رہے ہیں تم نے لعنت بھیجنی ہے، لعنت ان کی شرارتوں پر۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا۔ جس نے ان سے محبت کی وہ میرا حبدار ہوگا، جس نے ان سے بغض رکھا اس کے دل میں میرا بغض ہوگا۔ ترمذی میں یہ حدیث ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث میں آتا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، مسلم شریف میں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ ویسے ادھر بھی اللہ 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 کا خوف دلاتا ہوں، ادھر بھی اذکرکم اللہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ یاد دلاتا ہوں۔ دیکھیے کیسے الفاظ، اور یہ چیز آپ کو اگر ملے گی کہ اہل بیت کا بھی ادب ہے اور صحابہ کا بھی ادب ہے، خدا کی قسم دنیا چھان کے دیکھ لو، یہ چیز ملے گی تو اہل سنت کے ہاں ملے گی۔ ابھی انہوں نے نعرہ لگایا، نعرہ خلافت یا نعرہ تحقیق، تو 4 یار میں چوتھا یار کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کو مانتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں نا، اور نعرہ حیدری تو اسپیشل نکھیڑوا بھی لگایا ہے۔ اب ان کو کہا جائے کہ یہ نہیں مانتے، ان بات کے گلیے انت لعنت اللہ علی شرکم، ہم حضور کے حدیث پہ عمل ہی کرو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہاری شرارتوں پر۔ خدا کی قسم علمی طور پہ ان لوگوں کے پلے کاک بھی نہیں، اور ان کی عوام کی اکثریت کو ان کے مذہب کا، اپنے مذہب کا پتہ ہی کو نہیں۔ ایسے ہی ہر ولی کا ادب ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب جو ان کی توہین کرے، بابے کہے اور تشیعی کو نہیں، اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مالک نے ابو جہل کو بھی ایک عرصے تک ڈھیل دی تھی، مرزا قادیانی کو بھی اللہ نے ایک عرصے تک ڈھیل دی تھی۔ یہ تمہاری زندگی، تمہاری جوانی، تمہارے پاس ڈھیل کا ہونا یہ تمہاری صداقت کا ثبوت نہیں ہے۔ تم جیسے دندناتے گئے اور جہاں گئے وہ بڑا خطرناک ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ اپنے ماں باپ کا بھی ادب اسی طرح، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، تابع فرمانی کرنا بھی عبادت ہے، اور ماں باپ کا دل دکھانا یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، ان سخط الرب فی سخط الوالد وان رضا الرب فی رضا الوالد۔ ایسے ہی استاد کا ادب، پیر مرشد کا ادب، وہ تو ولیوں میں آ گیا، جس سے ایک لفظ بھی سیکھا ہو اس کا ادب ہے۔ ہر بڑے کا ادب ہے۔ حدیث میں آتا ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہمارے میں سے نہیں، وہ بندہ ہمارا نہیں جو چھوٹے پر رحم نہ کرے، بڑے کا ادب نہ کرے۔ تو بڑے کا، ہر بڑے کا ادب ہے، ہر سفید ریش کا ادب ہے۔ جو دنیا سے پہلے چلے گئے ہیں بس ان کے بارے میں اب زبان کو بند رکھو۔ حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الاموات، مرنے والوں کو گالیاں دینا بند کرو، ان کو برا نہ کہو۔ ایک عالم تھے، میں نام نہیں لینا چاہتا، بھٹو کو جب پھانسی ہوئی نا تو اس عالم کا بیان اخبار میں نے خود پڑھا، آج ہمارا بھٹو سے اختلاف ختم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مرے ہوئے لوگوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، ان کے عیب بیان نہ کیا کرو۔ میرے بھائیوں، آپ نے کافی ساری باتیں، آیتیں، حدیثیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سے پہلوں کا ادب کرنا، اگرچہ افضل حضور ہیں، ادب کیا اور ادب سکھایا۔ اور صحابہ، اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا ادب، ہر ولی کا ادب، ماں باپ، پیر استاد کا ادب، اپنے سے بڑے کا ادب، چھوٹے پہ شفقت، بڑے کا ادب، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ آج کے زمانے میں
جب آپ کسی بندے کو تقریر کے دوران کسی کو وڈ وڈ کھاتا دیکھیں، منہ پھٹ ہو کر باتیں کرتا دیکھیں، تو آپ سمجھ گئے کہ یہ بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک قابل غور بات کرنے لگا ہوں، آپ نے کان دھرنے ہیں۔ کبھی کبھی غور کرنا پڑ جائے نا تو چھوٹا بڑا ہاتھ چکتے ہاتھ رکھ، یہ ہماری محفلوں میں ہوتا ہے۔ اس ماحول سے جان چھڑائیں، علمی بات کو پسند کیا کریں۔ ابھی تک میں نے کوئی کھپ ڈالی ہے؟ ایمان سے بتاؤ، باتیں ٹھیک کام کی تھیں کہ نہیں؟ باتیں وہ ہیں کہ آپ لکھ لیں تو اچھا ہے، ریکارڈ کر لیں تو اچھا ہے۔ اللہ ہمیں ادب کی توفیق دے۔ امام غزالی نے ایک نکتہ لکھا ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ادب کے قابل نہیں ہے، آپ نے اس کا ادب کر دیا تو امام غزالی کہتے ہیں بچ گئے ہو، اور اگر وہ بندہ ادب کے لائق تھا، تم نے بے ادبی کر دی، تم مارے گئے۔ مطلب کیا نکلا؟ احتیاطاً ہی ادب کر لو، بدبخت نہ بنو۔ اچھا ایک بتاؤں، امام غزالی یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کس کی بات چھڑی ہوئی ہے پیچھے سے؟ حضرت امیر معاویہ کی بات چل رہی ہے رضی اللہ عنہ، کہ تمہارے خیال میں ایک بندہ ادب کے قابل نہیں ہے، تم نے اس کا پھر بھی ادب کر دیا تو تم بچ گئے۔ اگر وہ کل کو نکل آیا ادب کے قابل، تم نے کی ہوگی اس کی بے ادبی، تو تم رگڑے گئے، مارے گئے، تباہ ہو گئے۔ اس لیے احتیاط کا پہلو اختیار کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادرء الحدود بالشبہات۔ یہ جو جج ہوتا ہے نا، قاضی، اس کو حضور نے تعلیم دی۔ فرمایا اے ججو، اے منصفو، اے قاضیو، شک کا فائدہ ملزم کو دیا کرو، شک کا فائدہ ملزم کو دیا کرو، شک پڑ جائے سزا نہ دو، کیونکہ شک جو پہ گیا ہے تو تم نے ضرور اس کو سزائے موت سنانی ہے۔ شک پڑ جائے سزا نہ دینا۔ اگلے الفاظ، اس حدیث کے اگلے الفاظ سنو، لئن اخطأ القاضی فی العفو خیر من ان اخطأ فی العقوبۃ۔ اگر کوئی جج غلطی سے کسی کو معاف کر دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ غلطی سے کسی کو سزا دے دے۔ معاف کرنے کی غلطی بہتر ہے سزا دینے کی غلطی سے۔ ادب سکھایا گیا کہ نہیں؟ تو اس مفہوم میں امام غزالی بھی فرما رہے ہیں کہ تم جج تو نہیں ہو، ہمارے بیلی جج بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اپنا عقیدہ اگر رکھنا ہے تو احتیاط والا عقیدہ رکھو، کیونکہ غلطی سے کسی کا ادب کرنا بہتر ہے غلطی سے کسی کی بھی ادبی کرنا ہے۔ اور ہمارے بیلی جج بن کے خود میں ویکھاں گا تو جنت کے میں جانا ہے۔ ایک آدمی نے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس نے کہا کسی دوسرے آدمی کو، خدا کی قسم تو جہنمی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس نے کہا نا خدا کی قسم تو جہنمی ہے، اللہ نے فرمایا یہ کون ہے میری جگہ پہ فیصلے کرنے والا؟ یہ تو میرا کام ہے جنت بھیجوں یا جہنم بھیجوں، جا، میں نے اسے جنت میں بھیجا، تجھے جہنم میں بھیجا۔ اب مان لو کہ ان کی شرارتوں پہ خدا کی لعنت ہے، یہ ایسی باتیں کہتے ہیں، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، میں نہیں کہہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہمارے وقت کے لوگ کسی کو جہنمی کہہ رہے ہوتے ہیں، فلاں صحابی کا نام لے کے کہتے ہیں جہنمی ہے، سبحان اللہ جی، یہ اللہ تعالیٰ بنا بیٹھا ہے بدبخت۔ اللہ تعالیٰ کی جگہ نہ لو۔ ایمان سے بتائیے، عام آدمی نے جا کے، کسی بھی آدمی نے، حتیٰ کہ نبیوں نے بھی حساب نہیں لینا۔ حساب کس نے لینا ہے؟ نبیوں نے شفاعت کرنی ہے، اور یہ آج کا 2 ٹکے کا آدمی حساب لینے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بڑے دکھ سے بتا رہا ہوں، ہماری سٹیجوں پہ دین صحیح طریقے سے بیان ہونے کی سخت ضرورت ہے۔ ادھر جس کو بٹھاتے ہو نا، بندے دا پتر بلایا کرو، کوئی جو آپ کو جنت کی ٹکٹیں دیتا ہے، کسی کو جہنم کی ٹکٹیں دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ میں آؤ۔ اے جنہیں تسی آئے بیٹھے نہیں، وہ شعر بنائے ہوئے ہیں، یہ سارے بخشے ہوئے نہیں۔ کون کہتا ہے یہ سارے بخشے ہوئے ہیں؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ لوگوں کو بے عمل بناتے ہو۔ وہ بیچارہ چنگے بھلے مولوی سے سن کے جائے گا کہ میں بخشا ہوا ہوں، وہ جا کے معاشرے میں کیا کرتوت کرے گا؟ وہ بخشیت اگے جانا ہے۔
ہوں حرام کھاؤ تا بھی ٹھیک ہے، حرام کرو تا بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو بے عمل بنا رہے ہو۔ اپنی بھری نبھا کسی کی وہ جانے، اسی کہندے ہیں اپنی ٹوکری دا ہوکا دے، کہ دے ٹنڈے نے یا خربوزے نے، اپنی ٹوکری کا ہوکا دے، دوسروں کے تو کیا لگتا ہے؟ اللہ والے فرماتے ہیں ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو، دوسروں کے بارے میں اچھی سوچ، اور اگر بری سوچ رکھنی ہے تو اپنے بارے میں رکھو، اپنے نفس کے بارے میں رکھو۔ یہ تو صوفیاء کا، اللہ والوں کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑنا شیطان کا طریقہ ہے۔ جس کو ککھ نہیں آتا، جتنا وہ جاہل ہے اتنی اس کی زبان لمبی ہے اور سپیکر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس میں میرے بھائیوں جاہل پیروں کا بھی بڑا کردار ہے، جو کہتے ہیں علم دے نیڑے نہ جاویں، علم مولویاں دا کام ہے، ولیاں دا کی کام ہے کتاباں نال۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کے ولی کتابیں پڑھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے۔ جو ایسا کرتا ہوا سنو، اگر آپ نے اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی، خدا کی قسم میں قیامت کے دن بھی انشاءاللہ تعالی اس سوال کا جواب میرے ذمہ آیا کہ جو علم کی مخالفت کرتا ہو اس پیر کی بیعت توڑ دو۔ لوگ کہتے ہیں ایک جگہ تے بیعت ہوئے دوجی جائی ہوندی نہیں، وہ کچھ ہون لگ پاؤندا ہے۔ موڑ آ جاؤ، ایسے بدبخت پیر کو چھوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، یہ رسک لینے کو میں تیار ہوں۔ اور میں نے کئیوں کے میری پیروں کو مرید کیا ہے، پیروں کے بھاگے ہوئے مریدوں کو۔ اس کی وجہ میرا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، وہ ایک بدبخت کا بیت تھا، ادھر سے چھوڑ کے ادھر آ گیا ہے، اللہ کی قسم اسے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ بہتر ہو گیا پہلے سے۔ یہ بات میں نے اپنے سینے کے زور پہ نہیں کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے زور پہ کی ہے۔ جتنے علاقوں میں ہم جاتے ہیں جی اتنے فلانا مذہب بڑا بد گیا، اتنے فلانا مذہب بڑا بد گیا، میں پوچھتا ہوں اتنے پیر فقیر کو نہیں دستے نا جی سارے پیر صاحب تے ستے رہندے نے، پیر صاحب تے تبلیغ نہیں کرتے، پیر صاحب تے کسی نے آدھے ویدے کچھ نہیں، پیر صاحب دی طریقت خراب ہوندی ہے، سچیاں کیتے ہیں، پیر صاحب دا ٹکر رکدا ہے، نذرانے رکدے نے۔ ایسے پیر پیر نہیں ہیں، ایسے لوگ دکاندار ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ کسی بندے کو جہنمی کہنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بڑا بڑا جملہ ہے۔ قرآن میں پہلے سپارے کی آخری آیت ہے، تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو تم سے پہلے گزر گئے وہ تم سے پہلے گزر گئے، ان کا کیا ان کے کھاتے میں ہے، تمہارا کیا ہوا تمہارے کھاتے میں ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پہلے والے کیا عمل کرتے رہے، ان سے سوال اللہ نے کرنا ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم اپنی تیاری کرو، تم نے حساب لینا نہیں، تم نے حساب دینا ہے۔ میں تھوڑا سا ٹیمپریچر محسوس کر رہا ہوں، ہلکا ہلکا بخار اور گلے کی خرابی، اس کے باوجود میں نے اچھا خاصا پیریڈ لیا ہے۔ آپ نے میری ساری گفتگو اگر غور سے سنی ہے تو اول تا آخر میں نے 7-8 آیتیں شاید قرآن شریف کی پڑھی ہیں جن میں ادب کا ذکر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں پڑھی ہیں جن میں ادب کا ذکر ہے۔ حضور نے اپنے سے پہلے نبیوں کا بھی ادب سکھایا ہے، اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت کا بھی ادب سکھایا ہے، ہر ولی کا ادب سکھایا ہے۔ ولی کی دشمنی خدا سے جنگ کے برابر ہے۔ ماں باپ کا ادب، پیر استاد کا ادب، سفید داڑھی کا ادب، ہر بڑے کا ادب، اور اپنے سے پہلے دنیا سے جانے والوں کا جتنا کوئی پرانا ہے اتنا زیادہ ادب، اور احتیاطاً بھی ادب۔ بولیے احتیاطاً بھی، احتیاط والی بات یاد ہے نا کہ اگر آپ نے غلطی سے کسی کا ادب کر دیا تو یہ بہتر ہے اس سے کہ غلطی سے کسی کی بھی ادبی کر کے اپنا بیڑا بوڑ لو، اور اپنی تیاری کرو، دوسروں کا حساب نہ لو، تم نے حساب نہیں لینا، تم نے حساب دینا ہے۔ اپنی عاجزی میں رہو، اپنے اوقات میں رہو۔ اور یہ ساری خرابی اس وقت ہے جب 2 نمبر مولوی، جاہل قسم کے پیر آپ کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، آپ وہ پٹیاں پڑھ لیتے ہیں، وہ پٹیاں بے ادبی کی پٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ادب کی توفیق دے، ہمیں بھی ادب کی توفیق دے، آپ کو بھی ادب کی توفیق دے۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، وچ درگاہ نہ ڈھوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔